شامی صاحب سر، سب سے پہلے تو یہ کہ جو دونوں جانب سے پیشکشیں ہو رہی ہیں، یعنی پہلے اپوزیشن تحریک تحفظ آئین پاکستان، انہوں نے بھی جو ہے وہ شرائط عائد کی. ہم اگر بات کر لیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں جی چوری تسلیم کیے بغیر مذاکرات ممکن نہیں، اور چوری مانے بغیر بات کرنی ہے تو کسی اور کو ڈھونڈ لیں. شفیع جان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مینڈیٹ کا پہلے ایکسیپٹ کریں کہ ہمارا چوری ہوا، فریش انتخابات کی بات کریں. اور ایسی کچھ باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں بار بار اچکزئی صاحب کی طرف سے. اور دوسری طرف حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی ٹھیک ہے بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن جو جائز مطالبات ہیں اس پر بات ہوگی. تو شامی صاحب، شرائط اگر پہلے رکھ دی جائیں مذاکرات ہو سکتے؟ بالکل نہیں ہوں گے. اچھا. اور فریقین جو ہیں اسی طریقے سے مذاکرات کھیلتے رہیں گے. اچھا. اور بات چیت شروع نہیں ہو سکے گی. یہ تو کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. دیکھیں، نئے انتخابات کرا دیے جائیں. کیسے نئے انتخابات کیسے کرا دیے جائیں؟ بھائی اگر آپ کو شکایت ہے نا، مسلم لیگ نون کو شکایت ہے 2018 کے انتخابات، پی ٹی آئی کو شکایت ہے 2024 کے انتخابات، تو پھر اگر انتخابات اسی طرح کرا دیے جائیں تو پھر جو اس کا نتیجہ ہوگا پھر اس کا کیسے قبول کریں گے؟ اور میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی منظم دھاندلی ہوئی 1977 میں. اچھا. اور اس کے نتائج کو اپوزیشن نے فی الفور مسترد کر دیا. ایک دن کے لیے اسمبلی میں جانا گوارا نہیں کیا. ٹھیک. آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور وہاں سے تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات جو ہیں نئے کرائے جائیں. تو یہ ایک ناقص حکمت عملی ہے. اب وہ دباؤ موجود نہیں ہے اور لوگوں میں اس وقت تو لوگ جو تھے سڑکوں پہ نکل رہے دیوانہ وار، اور حکومت جو ہے وہ اس تحریک کو کچل نہیں سکی اور اس کو گھر جانا پڑا. اب یہ ہے کہ یہ آپ کیسے بار بار اپنے جو جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک آپ نئے انتخابات جو ہیں ان کے انتظامات پر متفق نہ ہو جائیں، ان کو شفاف بنانے پر جو انتظامات کی ضرورت ہے، جو قواعد کی ضرورت ہے، اس پہ متفق نہ ہو جائیں، اس وقت تک آپ نئے انتخابات جو ہیں ان سے کیا مقصد حاصل کریں گے؟ ٹھیک. تمہارا انتخابات کا معاملہ ہو یا کوئی یعنی جو مقدمات کا معاملہ ہو، اس میں اب دیکھیں ایسے بہت سے کارکن ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے گرفتار ہیں. تو بات چیت جو ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کیا کہا، ہوا سے الجھتا رہا نا خدا، سفینہ سپرد خدا ہو گیا. تو یہ ایسا اگر مگر کی بات نہیں ہے. آپ بیٹھ جائیں ایک دوسرے کو اور اپنا ایک بات سنیں اور راستہ آگے نکالیں. تو شامی صاحب، اس سفینے کو بچانے کے لیے پھر ناخدا کون ہے جو کہ آئے گا؟ اب یہ ہے کہ ہمارے جو قومی ڈائلاگ کمیٹی ہے، جس میں 3 افراد نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ بھئی آپ یہ جو ہمارے اسیر رہنما ہے پی ٹی آئی کے، ان کو رہا کر دیجئے، پیرول پر رہا کر دیجئے. ممکن ہے شامی صاحب؟ یہ ہو سکتی ہے؟ ہر چیز ممکن ہے. اچھا. اور اب ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں، کئی لوگ پیرول پر بھی رہا ہوتے رہے ہیں، کئی بھی مقدمات بھی ختم ہوتے رہے ہیں، سزائیں بھی معاف ہوتی رہیں. اب یہ ہے دیکھیں، آپ کوئی چیز طے کر رہے ہیں، مثلا آپ طے کر لیں جو لوگ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں پہلے مرحلے میں، ان کو رہا کر دیا جائے. جو خواتین ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. تو اور خاص طور پہ بزرگ خواتین ہیں اور بزرگ جو ان کو رہا کر دیں. یہ چلیے آپ ان کی ضمانت جو ہے اس کی درخواستیں عدالت میں جائیں، ان کو اپوز نہ کریں. حکومت اگر اپوز نہیں کرے گی تو ضمانت ہو جائے گی. ٹھیک. اچھا، مطلب کوئی بھی راستہ نکالا جا سکتا ہے. تو وہ جو ان کا کہنا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرز ہیں وہ اگر آ جائیں، باہر آ جائیں، تو ان کے لیے آسانی ہوگی اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک کنسنسس پیدا کرنے میں آسانی ہوگی. اس وقت تو کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کوئی محمود اچکزئی اور ان کے رضا ناصر عباس کے گلے میں ڈھول باندھ رہا ہے اور وہ جو ہے اس کو ڈھول کو اپنا جو ہے نہ بجاتے ہیں نہ گلے سے اتارتے ہیں.